کسرا کو ایک معزز فرشتے نے دعوت اسلام دی تھی۔ ابن اسحاق کو بیہقی اور ابو نعیم و خرائطی نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی کہ انہیں معلوم ہوا کہ کسرا اپنی مملکت میں اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس پر اس نے امر حق پیش کیا، اور کسرا کے پاس وہ آنے والا شخص ایک آدمی تھا جو چل کر اس کے سامنے پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس نے کہا کہ اے کسرا، کیا تجھے اسلام لانا ہے یا اس سے قبل منظور ہے کہ میں اس لاٹھی کو توڑوں؟ کسرا نے کہا کہ منظور ہے، مگر اس لاٹھی کو نہ توڑو، اس لاٹھی کو نہ توڑو۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کسرا نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو شخص میرے پاس آیا تھا اسے آنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ درباریوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی آدمی بھی نہیں آیا۔ کسرا نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور ان پر غصہ کیا اور ان پر سختی کی، پھر انہیں چھوڑ دیا۔ جب سال کا ابتدائی زمانہ آیا تو وہی شخص پھر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لاٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ اے کسرا، کیا تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کو توڑوں؟ کسرا نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لاٹھی کو نہ توڑو، لاٹھی کو نہ توڑو۔ پھر جب وہ پلٹ کر چلا گیا تو اس نے اپنے دربانوں کو بلایا اور پوچھا کس نے اسے آنے کی اجازت دی ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی بھی اندر نہیں آیا ہے۔ تو اس نے پہلے کی مانند ان کے ساتھ سختی اور شدت کی، یہاں تک کہ جب دوسرا سال آیا تو وہی شخص پھر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لاٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ اے کسرا، کیا تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کو توڑوں؟ کسرا نے کہا کہ لاٹھی نہ توڑو، لاٹھی نہ توڑو، مگر اس شخص نے لاٹھی توڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے کسرا کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ یہ روایت مرسل ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسے ابو سلمہ سے زہری نے اور عمر بن عبد القوی نے اور زہری سے عقیل اور عبداللہ بن ابی بکر اور صالح بن کیسان وغیرہم نے روایت کی، اور اسے واقدی اور ابو نعیم نے متصلاً بروایت ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور ابو نعیم نے اس کی مثال اکرمہ سے روایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اسی بنا پر کسرا کے بیٹے نے بازان کو خط لکھا اور اسے منع کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت میں نہ لائے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس سے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ابو نعیم ابن نجار نے حضرت حسن بصری سے روایت کی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسرا پر اللہ تعالیٰ کی حجت آپ کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اس مکان کی دیوار سے جس میں وہ رہتا ہے نکالا، اور اس ہاتھ سے نور چمک رہا تھا۔ جب اس نے یہ ہاتھ دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اے کسرا، خوف نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے اور اس پر اپنی کتاب نازل کی ہے، اب تو ان کا اتباع کر تاکہ تو اپنی دنیا اور اپنی آخرت میں سلامت رہے۔ اس نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ بیہقی نے بطریق ابن عوف عمیر بن اسحاق سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر کے نام خط لکھا، لیکن قیصر نے تو خط کو محفوظ رکھا اور کسرا نے چاک کر دیا۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو فرمایا کہ مجوسیوں کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی اور نصرانیوں کی سلطنت ان میں برقرار رہے گی۔ ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کسرا کے سامنے دو سبز چادروں میں ملبوس آدمی کی صورت میں فرشتہ آیا، اس کے پاس سبز لکڑی تھی، وہ شخص بہت بوڑھی شکل میں تھا۔ اس نے کہا کہ اے کسرا، اسلام قبول کر لے ورنہ تیرے ملک کو ٹکڑے کر دوں گا جیسے اس لکڑی کو ٹکڑے کرتا ہوں۔ کسرا نے کہا کہ لکڑی کو نہ توڑ، پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ کسرا کا عجیب و غریب خواب۔
ابو نعیم نے محمد بن کعب سے روایت کی کہ مدائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسرا نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک کھڑی کی گئی اور اس کے گرد لوگ جمع ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے اور جسم پر تہبند اور چادر ہے، اور وہ سیڑھی پر چڑھا ہے۔ جب وہ سیڑھی پر چڑھا تو ندا کی گئی کہ فارس کہاں ہے، اور اس کے مرد عورت اور باندیاں اور اس کے خزانے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بڑھ کر ان سب کی گٹھڑیاں باندھیں اور پھر ان کو اس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بڑی پریشانی کے عالم میں کسرا نے صبح کی، اور اس خواب کا ذکر اس نے اپنے ندیموں سے کیا۔ وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے لگے، مگر وہ برابر غمزدہ اور فکر مند رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس آیا، اور ابو نعیم نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ کسرا نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی رکھی گئی ہے، اور مذکورہ روایت کے موافق بیان کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ کسرا نے یمن کے گورنر بازان کے نام خط لکھا کہ وہ کسی کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور ان سے کہے کہ اپنی قوم کے دین کی طرف پلٹ جائے، ورنہ ایک دن تمہیں ڈرایا جائے گا اور تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس میں قتل کیے جاؤ گے۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخصوں کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور وہ دونوں کچھ دن ٹھہرے رہے۔ پھر ایک دن صبح کو ان دونوں کو بلایا اور فرمایا، تم بازان کے پاس جاؤ اور اسے بتا دو کہ میرے رب نے آج رات کسرا کو قتل کرا دیا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور اسے جا کر بتایا۔ اس کے بعد خبر آئی کہ ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ ابن سعد نے بطریق واقدی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مسعود بن رقاء رضی اللہ عنہم اور علا بن حضرمی سے روایت کی۔ ان راویوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں مختلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کے نام خط لکھا تو کسرا نے یمن کے عامل بازان کو لکھا کہ اپنے پاس سے 2 بہادر شخصوں کو اس مقدس ہستی کے پاس بھیجو جو سرزمین حجاز میں جلوہ افروز ہوئی ہے، تاکہ وہ انہیں میرے پاس لائے۔ اس پر بازان نے 2 شخصوں کو اپنے خط کے ساتھ بھیجا۔ جب ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان دونوں کا حال یہ تھا کہ وہ کانپ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں آج ٹھہرو اور کل میرے پاس آنا، جب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ دوسرے دن آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اپنے حاکم کو خبر پہنچا دو کہ میرے رب نے کسرا کو آج کی رات اب سے 7 گھنٹے پہلے قتل کرا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے بیٹے شیرویہ کو غالب کر دیا ہے اور اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر وہ دونوں بازان کے پاس پہنچے اور اسے بتایا۔ اس پر بازان اور وہ لوگ جو یمن میں تھے ایمان لے آئے۔ کسرا کا قاصد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابو نعیم اور ابن سعد نے شرف المصطفیٰ میں بطریق ابن اسحاق زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی کسرا کو ملا تو کسرا نے یمن میں اپنے عامل کو لکھا کہ شخص کے پاس جو حجاز میں ظاہر ہوا ہے اپنے پاس سے 2 بہادر آدمیوں کو روانہ کرو تاکہ وہ دونوں ان کو میرے پاس لے کے آئیں۔ تو بازان نے قہر مانا اور ایک اور شخص کو بھیجا اور ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ ان دونوں کے ساتھ آپ کسرا کے پاس تشریف لے جائیں، اور بازان نے قہرمانہ سے کہا کہ اس شخص کی طرف غور سے دیکھنا کہ وہ کس شان کا ہے اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کی خبر مجھے لا کر دینا۔ چنانچہ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام پہنچایا۔
حضور نے فرمایا جاؤ کل صبح آنا۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسرا کو قتل کرا دیا ہے اور اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر غالب کر دیا ہے، اور فلاں مہینے کی فلاں رات کو اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ بات بادشاہ سے جا کر کہہ دیں گے۔ فرمایا ضرور تم جا کر میری طرف سے کہہ دینا، اور تم دونوں یہ بھی کہنا کہ میرا دین اور میری سلطنت بہت جلد وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک کسرا کی حکومت ہے، یہی نہیں بلکہ جہاں تک گھوڑ سوار اور پیدل پہنچ سکتے ہیں وہاں تک میرا دین اور میری سلطنت پہنچے گی۔ اور تم دونوں سے کہنا کہ اگر تو اسلام لے آیا تو تیری مملکت تیرے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر وہ دونوں بازان کے پاس پہنچے اور اس سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر بازان نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ہم ضرور اسے دیکھیں گے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا کہ شیرویہ کا خط اس کے پاس آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے غضب کی خاطر کسرا کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اس نے فارس کے سرداروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تمہارے پاس ہیں فرما برداری کا عہد لو، اور شخص کو برانگیختہ نہ کرو جس کے لیے کسرا نے تمہیں خط لکھا تھا۔ جب بازان نے یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا بے شک یہ شخص نبی مرسل ہے، اور وہ اسلام لے آیا اور آل فارس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر بازان نے کہرمانہ سے پوچھا تم نے ان کو کس شان میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے کسی نے ایسی ہیبت کے ساتھ گفتگو نہیں کی جتنی ہیبت مجھ پر ان سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ بازان نے پوچھا کیا ان کے پاس نگہبان ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، اور ابو نعیم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ امام احمد و بزار و طبرانی و ابو نعیم نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی کسرا کو پہنچا تو کسرا نے یمن میں اپنے عامل کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرزمین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے، لہٰذا تو ان سے کہہ دے کہ وہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائیں، ورنہ میں ان کی طرف ایک لشکر کو بھیجوں گا جو انہیں اور ان کی قوم کو قتل کر ڈالے گا۔ اس حکم کی تعمیل میں بازان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد کو روانہ کیا، اور اس قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعوی نبوت کا اظہار میری اپنی طرف سے ہوتا تو ضرور میں اس سے باز آ جاتا، لیکن مجھے تو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی قاصد کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس سے ارشاد فرمایا میرے رب نے کسرا کو ہلاک کر دیا تو اب کسرا آج کے بعد نہیں ہے، اور میرے رب نے قیصر کو قتل کرا دیا تو اب آج کے بعد قیصر بھی نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی بات اور وہ مہینہ وہ وقت وہ مہینہ اور وہ دن لکھ لیا جس وقت آپ نے یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد وہ بازان کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے بالکل ایسا ہی پایا کہ کسرا بھی مر گیا تھا اور قیصر بھی مر گیا تھا۔ دیلمی نے حضرت بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم فارس کے ان دونوں قاصدوں سے جن کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا فرمایا میرے رب نے آج کی رات تمہارے رب کو ہلاک کر دیا ہے اور اسے اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے اور اسے اللہ نے اس پر غلبہ دیا ہے۔ اب تم دونوں جا کر اپنے صاحب سے کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو جتنا ملک تمہارے قبضے میں ہے میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو اللہ تعالی تمہارے خلاف اعانت فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی بادشاہ منظر بن حارث غسانی کے نام۔
ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب اسدی کو حارث بن ابو ثمر غسانی کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر روانہ کیا۔ شجاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس ملک میں پہنچا، بادشاہ دمشق کے مقام غوطہ میں تھا، اور میں اس کے دربان کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے، وہ فلاں اور فلاں دن برآمد ہوتا ہے، اس وقت مل سکتے ہو۔ میں نے اس کے حاجب سے راہ رسم رکھی، وہ رومی تھا اور اس کا نام مری تھا۔ وہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھتا رہا اور میں اس کو آپ کے اوصاف بتاتا رہا، اور میں اسے اسلام کی دعوت بھی دیتا رہا، اور اس کا دل اس قدر نرم اور متاثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیل مقدس پڑھی ہے اور میں نے بعینہ یہی صفت آپ کی اس میں پڑھی ہے، اب میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں، مگر مجھے ابن حارث غسانی کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ پھر ابن حارث برآمد ہوا اور وہ بیٹھا اور اپنے سر پر تاج پہنا۔ جب میں نے اسے مکتوب گرامی دیا تو اس نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے میرا ملک کون چھین سکتا ہے، میں اس کے پاس پہنچتا ہوں، اگر وہ یمن میں ہوتا تو لوگ اسے میرے پاس لے آتے۔ وہ یہی بکواس کرتا رہا یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا اور گھوڑوں کی نعل بندی کا حکم دیا، پھر کہا تم اپنے آقا سے جا کر وہی کہہ دو جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے ایک خط قیصر کے نام لکھا اور اس میں آپ کی خبر لکھی۔ قیصر نے جواب میں اسے لکھا کہ تو ان کی طرف نہ جا اور اپنے ارادے سے باز آ جا۔ جب منظر بن حارث کے پاس قیصر کا جواب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور پوچھا تم کب واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کل جاؤں گا۔ تو اس نے مجھے 100 مثقال سونا دینے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا۔ میں نے جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور ابن حارث غسانی فتح مکہ کے سال مر گیا۔ حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی شاہ مصر مقوقس کے نام بحقی نے حاتب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کی طرف بھیجا۔ حاتب نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا اور میں اس کے پاس رہا، پھر اس نے مجھے بلایا چونکہ اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بات تم مجھ سے سمجھ لو۔ میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تم اپنے آقا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ واقعی نبی ہیں؟ میں نے کہا کہ یقیناً وہ نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکالا اور انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا نہ کی۔ میں نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا وہ نہیں ہیں کہ جس کی تم شہادت دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر سولی دینا چاہا؟ انہوں نے ان پر بددعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ انہیں ہلاک کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی دنیا میں اپنے پاس بلایا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم عقل مند ہو اور عقل مند کے پاس سے آئے ہو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ سے مقوقس نے کہا، واقدی و ابو نعیم نے مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کی کہ جب وہ بنی مالک کے ساتھ مقوقس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ تم میرے پاس اپنے رفقا سے جدا ہو کر کیسے پہنچے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب میرے اور تمہارے درمیان حائل تھے۔
انہوں نے کہا کہ ہم دریا سے ملحق ہو گئے اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کیا۔ مقوقس نے کہا کہ تم نے کیا تدبیر کی جب انہوں نے تم لوگوں کو دعوت اسلام دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک شخص نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس نے پوچھا کیوں تم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ایسا دین لے کر آئے جس کو نہ ہمارے ماں باپ جانتے تھے اور نہ بادشاہی اس پر چلتے تھے، لہٰذا ہم اسی دین پر قائم رہے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اس نے پوچھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ 9 عمروں نے تو ان کی اتباع قبول کر لی اور دیگر لوگوں نے جن میں ان کی قوم کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشندے بھی تھے بکثرت مقامات پر ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ کی، کبھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور کبھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مقوقس نے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مقوقس نے پوچھا کہ کیا نماز کا کوئی وقت ہے جس وقت پڑھی جائے اور مال کی کوئی مقدار ہے جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر ایک کے اوقات مقرر ہیں، جو مال 20 مسقال کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر 5 اونٹ پر 1 بکری زکوٰۃ کی ہے۔ پھر انہوں نے تمام اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تفصیل بتائی۔ اس نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ صدقات وصول کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے فقراء پر تقسیم کر دیتے ہیں اور صلہ رحمی اور ایفائے عہد کا حکم دیتے ہیں، زنا، سود اور شراب کو حرام قرار دیتے ہیں اور غیر خدا کے کسی ذبیحہ کو وہ نہیں کھاتے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ یقیناً وہ تمام انسانوں کی طرف نبی و رسول ہیں، اگر وہ قبط یعنی کہ قدیم مصری قوم اور روم میں ہوتے تو سب ان کی اتباع کرتے۔ بلا شبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی یہی احکامات دیے ہیں، اور جیسے کچھ تم ان کے اوصاف بیان کرتے ہو انہی صفات پر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا انجام بخیر ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ان سے جھگڑنے والا نہ ہوگا، اور جہاں تک پیدل و سوار جا سکتا ہے اور جہاں تک سمندروں اور دریاؤں کی انتہا ہے ان کا دین غالب ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اگر تمام لوگ ان کے دین میں داخل ہو جائیں ہم جب بھی ان کا دین قبول نہ کریں گے۔ اس پر مقوقس نے اپنا سر ہلایا اور کہا کہ تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اپنی قوم میں ان کا نسب کیسا ہے کہ وہ قوم میں ذی نسب ہیں؟ اس نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اور اپنی قوم میں شریف النسب بھی ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا ان کی باتیں کہاں تک سچی ہوتی ہیں؟ کہا ہم انہیں ان کی سچائی کی بنا پر صادق کہا کرتے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ تم اپنے معاملات میں غور کرو، کیا تمہارا خیال ہے کہ جب کہ وہ اپنے اور تمہارے درمیان سچائی کو ملحوظ رکھتے ہیں تو کیا وہ اللہ پر جھوٹ بولیں گے؟ پھر پوچھا کہ کون لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ کہا کہ 9 عمر لوگ۔ اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کے متبعین کا یہی حال رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یثرب کے یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ توریت والے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا اور قیدی بنایا اور وہ چاروں طرف متفرق ہو کر چلے گئے۔ مقوقس نے کہا کہ یہود حاسد قوم ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا، مگر وہ ان کی نبوت کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح کہ ہم جانتے ہیں۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے اس سے ایسی باتیں سنی جس سے ہمارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے اور ہم نے نگوں ساری محسوس کی
اور ہم نے کہا کہ جب عجم کے بادشاہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور قرابت داری میں ان سے دور ہونے کے باوجود ان سے خوف کرتے ہیں تو ہم تو ان کے اقربا اور ہمسایہ ہیں، ہم ان کے دین میں داخل نہیں ہوتے۔ باوجود یہ کہ وہ داعی ہمارے گھروں میں دعوت دینے تشریف لایا، مغیرہ نے کہا کہ میں جب تک اسکندریہ میں رہا برابر ہر کنیسہ میں جاتا رہا اور ان کے قبطی اور رومی اسقفوں سے پوچھتا رہا، وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے واقف تھے۔ ایک قبطی اسقف تھا، میں نے اس سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کیا نبیوں میں کسی کا آنا باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ آخری نبی ہے اور اس کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی درمیان میں نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی درمیان میں نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے اور وہ نبی امی عربی ہے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ دراز قامت ہوں گے، نہ پستہ قد، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، نہ وہ گورے ہیں نہ سیاہ، وہ اپنے سر کے بالوں کو چھوڑیں گے اور موٹا لباس پہنیں گے اور جیسا کھانا پائیں گے وہ اس پر قناعت کریں گے، ان کی تلوار ان کی گردن میں حمائل ہوگی اور جو ان سے جنگ کرے گا وہ ان کی پرواہ نہ کریں گے اور وہ بذات خود جنگ کی قیادت کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے اصحاب ہوں گے اور وہ اصحاب اپنی جان کو ان پر قربان کریں گے اور وہ اپنے باپ دادا اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان سے محبت کریں گے۔ وہ نبی ایک حرم میں ظہور فرمائیں گے، پھر وہ دوسرے حرم کی طرف ایسی سرزمین میں ہجرت کریں گے جو سنگلاخ اور نخلستان ہوگی، دین ابراہیم پر ان کا دین ہوگا۔ میں نے کہا کہ مزید ان کی صفتیں بیان کیجیے۔ اس نے کہا کہ وہ نصف کمر پر تہبند باندھیں گے اور وہ ہاتھ پاؤں اور منہ کو دھوئیں گے اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ مختص ہوں گے جن پر پچھلے انبیاء مخصوص نہ ہوئے۔ ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوتا رہا ہے مگر وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی ان کے لیے ہوگی اور جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھائیں گے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اس نبی سے پہلے لوگوں پر یہ سختی تھی کہ وہ کنیسہ اور صومعہ کے سوا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے یہ تمام باتیں ذہن میں محفوظ کر لیں جو اس نے کہا، اسے بھی اور اس کے سوا دوسرے پادریوں نے بتایا انہیں بھی، اور میں واپس آ کر مسلمان ہو گیا۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف ارسال کیے۔ ابن سعد نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقوقس عظیم قبط کے پاس مکتوب گرامی بھیجا تو مقوقس نے آپ کو خط لکھا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی کا تشریف لانا باقی ہے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ وہ نبی شام میں ظہور فرمائے گا۔ اب میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں تحائف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ نامی قبیلہ حمیر کے سردار کے نام۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے حارث، مسروح اور نعیم بن عبد کلال کے نام مکتوب گرامی لکھا اور عیاش رضی اللہ عنہ بن ابی ربیعہ مخرومی کے ہاتھ مکتوب گرامی بھیجا اور روانگی کے وقت ہدایت فرمائی کہ جب تم ان کی سرزمین پر پہنچو تو رات کے وقت داخل نہ ہونا جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، پھر تم طہارت کر کے خوب اچھی طرح پاک و صاف ہونا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے حاجت روائی اور قبول کی دعا مانگنا اور اللہ سے پناہ چاہنا اور اپنے داہنے ہاتھ میں مکتوب گرامی
رحمی لے کر ان سرداروں کے بھی داہنے ہاتھ میں دینا، کیونکہ داہنا ہاتھ قبولیت کا ہے، اور ان کے اوپر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جائے۔ پڑھنا، اور جب تم اسے پڑھ چکو تو آمنت بحمدی وانا اول المومنین کہنا۔ تمہارے سامنے جو بھی حجت آئے گی وہ باطل ہو جائے گی، اور نہ ایسی کتاب آئے گی جو بظاہر مزین و خوبصورت ہو مگر یہ کہ اس کا نور جاتا رہے گا، اور وہ لوگ تم پر کچھ پڑھیں گے۔ جب وہ تم پر کچھ پڑھیں تو تم کہنا کہ اس کا ترجمہ کرو، اور پڑھنا حسبی اللہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم یہاں تک والیہ المصیر۔ اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے ان کی 3 شاخوں کی بابت دریافت کرنا کہ جب انہیں لایا جاتا ہے تو وہ اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ شاخیں درخت اٹل کی ہیں، ایک شاخ سفیدی اور زردی سے رنگی ہوئی ہے، اور ایک شاخ ایسی ہے جس میں گرہیں ہیں گویا وہ خیز ران ہے، اور تیسری شاخ بہت سیاہ ہے گویا وہ آپنوس کی شاخ ہے۔ پھر ان شاخوں کو برآمد کرا کے انہیں ان کے بازار میں جلا ڈالنا۔ عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گیا اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اور جو مجھے حکم دیا گیا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے ویسا ہی قبول کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی عمان کے بادشاہ جلندی کے نام۔ وثیمہ نے الردت میں ابن اسحاق سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عمان کے بادشاہ جلندی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ سن کر جلندی نے کہا، مجھے اس نبی امی کی بابت رہنمائی کرو، کیونکہ وہ خیر ہی کا حکم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور جس بات کو وہ منع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ خود اس سے باز رہتے ہیں۔ وہ غالب ہو کر نہیں اتراتے، لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ وہ ایفائے عہد کی تاکید کرتے ہیں اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یقیناً نبی ہیں۔ بنی حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دھو ڈالا۔ ابو نعیم نے بطریق واقدی ان کے راویوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حارثہ بن عمر بن قرط کی جانب مکتوب گرامی بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مکتوب گرامی کو لے کر اسے دھو ڈالا اور اس سے اپنے ڈول میں پیوند لگایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ خوفزدہ، عجلت پسند، مختلط الکلام اور بے وقوف ہیں۔ واقدی نے کہا کہ میں نے ان کے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو کلام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور اپنا مافی الضمیر خوبی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مشرک سردار کی ہلاکت۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو مشرک سرداروں میں سے ایک کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ ایک مشرک سردار نے کہا کہ وہ معبود جس کی تم دعوت دیتے ہو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا۔ یہ سن کر وہ قاصد صحابی واپس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بجلی اور اس مشرک پر بھیجی
جس نے اسے جلا ڈالا ابھی وہ قاصد راستے ہی میں تھے، ان کو اس واقعہ کا علم نہ تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ الآیہ، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے۔ وہ معجزات جو وفد بنی ثقیف کی آمد پر رونما ہوئے۔ بیہقی و ابو نعیم نے بطریق موسیٰ بن عقبہ زہری سے اور بطریق عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے اپنی قوم کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ عروہ کی روایت میں یہ ہے کہ وہ لوگ تم سے قتال نہ کریں۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر وہ لوگ مجھے سوتا ہوا پائیں تو میری ہیبت سے وہ مجھے بیدار نہ کریں گے۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور انہیں تکلیف دہ باتیں سنائیں۔ جب سحر کا وقت ہوا اور فجر طلوع ہوئی تو وہ اپنے دریچے میں کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے اذان دی اور کلمہ شہادت پڑھا، تو بنی ثقیف کے ایک آدمی نے ان پر تیر مارا اور وہ اس سے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کی اطلاع پہنچی تو فرمایا کہ عروہ کے قتل کی مثال صاحب یاسین کی مانند ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی اور لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر ان کے قتل کے بعد بنی ثقیف کا وقت 19 افراد پر مشتمل بارگاہ نبوت میں آیا۔ اس وفد میں کنانہ بن عبد یالیل اور عثمان بن ابی العاص تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسے حاکم نے بطریق روایت کی اور ابن سعد نے اس کی مثل بطریق واقدی عبداللہ بن یحییٰ سے، اور انہوں نے بکثرت اہل علم سے روایت کی۔ اس میں ہے کہ وہ لوگ تم سے اس وقت قتال کریں گے، اور اس روایت میں ہے کہ ان کے جب تیر لگا تو انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا کہ بلا شبہ مجھے اس کی خبر دے دی گئی تھی کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ ابو نعیم نے واقدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تو عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے غیلان بن مسلمہ سے کہا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس شخص کا معاملہ اللہ تعالی نے کتنا قریب کر دیا ہے؟ بکثرت ان کے تابع بن چکے ہیں، بقیہ تمام لوگ یا تو رغبت رکھتے ہیں یا ڈرتے ہیں، اور ہم لوگوں کے نزدیک عرب کے سمجھدار لوگ ہیں، اور ہم لوگوں کے نزدیک عرب کے سمجھدار لوگ ہیں۔ جس شے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ہماری مانند لوگ اس سے جاہل نہیں ہیں، بلا شبہ وہ نبی ہیں۔ میں اب تجھ سے ایک بات بیان کرتا ہوں جس کا میں نے اب تک کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ظہور سے قبل تجارت کی غرض سے نجران گیا تھا۔ وہاں میرا ایک دوست اسقف یعنی پادری تھا، اس نے مجھ سے کہا، اے ابا یعفور، تمہارے حرم میں عنقریب ایک نبی کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہے، اور وہ اپنی قوم کو قتل عاد کی مانند قتل کرے گا، لہٰذا جب وہ ظاہر ہو جائے اور اللہ کی طرف بلائے تو تم اس کی اتباع کرنا۔ میں نے اس بات میں سے ایک حرف کا کسی سے اب تک ذکر نہیں کیا، میں ان کا اتباع کرتا ہوں۔ پھر عروہ مدینہ منورہ آئے اور اسلام لائے۔ وفد بنی ثقیف کی بیعت۔ بیہقی نے وہب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے وفد ثقیف کی بابت پوچھا، جبکہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی کہ نہ تو صدقہ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو صدقہ بھی
گواہی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ مسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نماز اور میری قرأت کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تمہیں شیطان کا احساس ہو تو اعوذ باللہ پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ ابو نعیم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے طائف کی طرف بھیجا تو مجھے اپنی نماز میں ایسا عارضہ پیش آنے لگا کہ میں جانتا ہی نہ تھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے یہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ نسیان شیطان کی وجہ سے ہے، میرے قریب ہو۔ میں حضور کے قریب ہوا، فرمایا اپنا منہ کھولو۔ پھر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں لعاب دہن اقدس ڈالا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن دور ہو جا، اور ایسا ہی 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اب تم عمل خیر کیے جاؤ۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حفظ قرآن میں کمی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اے عثمان میرے قریب ہو۔ اس کے بعد اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے شانوں کے درمیان پائی اور فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد میں نے جو سنا وہ مجھے حفظ ہو گیا۔ بیہقی و طبرانی نے دوسری سند کے ساتھ حضرت عثمان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ پھر میں اس کے بعد کبھی نہ بھولا جسے میں نے یاد کرنا چاہا۔ بیہقی و ابو نعیم نے المعرفہ میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حال میں آیا کہ مجھے اتنا شدید درد تھا کہ جس کی وجہ سے میں مرا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا داہنا ہاتھ 7 مرتبہ پھیرو اور بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر کو 7 مرتبہ پڑھو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس درد کو ایسا دور کیا کہ جیسا کہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو برابر اس دعا کی تلقین کرتا رہا۔ بارگاہ رسالت میں مسیلمہ کذاب کی حاضری۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب اپنی قوم کے بہت سے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بعد نبوت کو میرے لیے مقرر کر دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے اور حضور کے دست مبارک میں کھجور کی ہری شاخ تھی، یہاں تک کہ حضور نے مسیلمہ کے روبرو کھڑے ہو کر فرمایا، اگر تو مجھ سے شاخ کو بھی مانگنا چاہے گا تو میں ہرگز نہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو تجھ تک ہرگز تجاوز نہ کرے گا، اور اگر تو نے پشت پھیری تو اللہ تعالیٰ تیری کونچیں ضرور قطع کر دے گا، اور میں تجھے ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جس حال میں تو ہے جبکہ مجھے دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں، تجھے میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ارشاد کے بارے میں تجھے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کہ تو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک رات میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ مجھے ان کنگنوں کی موجودگی نے غمگین کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں وحی فرمائی کہ ان پر پھونک مارو، تو میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعبیر کی کہ میرے بعد 2 کذاب خروج ادعا کریں گے، چنانچہ ان میں سے ایک تو صنعا کا سردار انسی ہوا اور وہ دوسرا یمامہ کا سردار مسیلمہ کذاب ہوا۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے روبرو زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ یہ کنگن مجھے اتنے شاق گزرے کہ میں ان کی وجہ سے غمگین ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں، تو میں نے ان پر پھونک ماری۔ میں نے ان کنگنوں کی تعبیر یہ لی کہ 2 کذاب خروج کریں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ ایک کذاب صنعا والا ہے اور دوسرا کذاب یمامہ والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا غسالہ۔ ابن عدی نے بطریق محمد بن جابر روایت کی، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور وہ میرے دادا اسنان بن طارق یمامی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وفد کے پہلے شخص ہیں جو وفد بنی حنیفہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو سر مبارک دھوتا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا اے یمامی بھائی بیٹھ جاؤ اور اپنا سر دھو لو، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے اپنا سر دھویا۔ اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک نامہ مبارکہ لکھا۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی قمیص مبارک کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمائیے تاکہ میں اس سے منفعت حاصل کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمایا۔ محمد بن جابر نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ قمیص مبارکہ کا ٹکڑا ان کے پاس رہا اور وہ مریض کو اسے دھو کر پلاتے تو وہ شفایاب ہو جاتا۔ بارگاہ نبوت میں وفد عبد القیس۔ ابو یعلا اور بہقی نے مزیدہ عصری سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفتن آپ نے صحابہ سے فرمایا ان قریب اس طرف سے کچھ سوار تمہارے پاس آئیں گے جو مشرق والوں میں بہتر ہیں۔ یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں 13 سوار آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنی عبد القیس سے ہیں۔ ابن سعد نے عروہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی صبح کے وقت افق کی طرف نظر فرمائی جس کی صبح بنی عبد القیس کا وفد آیا تھا۔ آپ نے فرمایا مشرق سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کو ناپسند نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ راہ کی مشقت نے جانوروں کو دبلا کر دیا ہے اور خود ان کے پاس توشہ نابود تھا، اور ان کے سردار کی ایک نشانی ہے اور دعا فرمائی کہ اے خدا بنی القیس کو بخش دے، وہ میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے مال نہیں مانگیں گے، وہ مشرق والوں میں بہتر لوگ ہیں۔ چنانچہ 20 سوار آئے اور ان کے سردار عبداللہ بن عوف تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر حضور کو سلام عرض کیا اور حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عوف اشجع کون ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ ایک مرد بدصورت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ لوگ انسانوں کی کھال میں پانی نہیں بھرتے ہیں بلکہ انسان کی ضرورت 2 چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پڑتی ہے، ایک اس کی زبان، دوسرا اس کا دل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا حلم اور وقار۔ عرض کیا کیا کوئی چیز ایسی ہے جو سیکھ کر نہیں پیدا ہوئی ہے یا میرے اندر پیدائشی ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمہارے اندر پیدائشی ہے۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اہل حجر سے عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارے یہاں کھجور کی کئی قسمیں ہیں اور تم فلاں رنگ کے کھجور کو اس نام سے پکارتے ہو۔ حضور نے ان قسموں کے رنگ اور نام بیان فرما دیے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ مقام ہجر میں تولد فرماتے تو اس سے زیادہ آپ علم نہ رکھتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم میرے پاس بیٹھے تو تمہاری سرزمین اٹھا کر میرے سامنے کر دی گئی اور میں نے اسے ادنا سے اعلیٰ تک دیکھا، اور تمہاری کھجوروں میں سب سے بہتر کھجور البرنی ہے جو بیماری کو زائل کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ امام احمد و طبرانی نے واضح سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشجع رضی اللہ عنہ ہمارے قافلے میں تھے اور ہمارے ساتھ آسیب زدہ ایک شخص تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ میرے ماموں آسیب زدہ ہیں، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لاؤ، تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا گوشہ اٹھایا یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغل شریف کی سفیدی دیکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے گوشے کو اس کی کمر پر مار کر فرمایا او اللہ کے دشمن نکل جا، اور وہ صحیح نظر سے دیکھتا ہوا آگے آیا، اب اس کی نظر پہلی جیسی نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے چہرے پر دست مبارک پھیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد اس وفد میں کوئی دوسرا شخص نہ تھا جسے اس پر فضیلت دی جاتی۔ امام احمد نے شہاب بن عباد سے روایت کی کہ انہوں نے عبد القیس کے وفد کے ایک آدمی سے سنا کہ اشجع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری سرزمین کی آب و ہوا ثقیل ہے اور ہم شراب پیتے ہیں، اگر ہم ایک گھونٹ شراب کا نہ پئیں تو ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں اور ہمارے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اتنی مقدار پینے کی رخصت عطا فرمائیے، اور اپنی ہتھیلی کا اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اشجع رضی اللہ عنہ اگر میں تمہارے لیے ہتھیلی بھر کی اجازت دے دوں گا تو تم اتنا پی لو گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا اور پھیلا دیا۔ مطلب یہ کہ ہتھیلی بھر سے کہیں زیادہ پیو گے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کوئی شراب کے نشے میں اٹھے گا تو اپنے چچا کے بیٹے کی طرف اس کی پنڈلی پر تلوار کا زخم لگائے گا۔ اس وفد میں ایک شخص تھا جس کا نام حارث تھا، شراب نوشی میں اس کی پنڈلی پر زخم لگا تھا کیونکہ اس نے ایک شعر میں کسی کو کسی عورت پر تشبیہ دی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ اپنی چادر سے اپنی پنڈلی چھپانے لگا اور اپنی پنڈلی کے زخم کو ڈھانپنے لگا، اور اس کی یہ بات اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی تھی۔